قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ حود، آیت نمبر 15۔ میرے اوپر تو اس آیت کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ دل میں ایمان آنے کے بعد جب معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے سمجھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، وَزِينَتَهَا، اور اس کی جو زینت ہے، جس چیز کی وجہ سے یہ دنیا خوشنما نظر آتی ہے، کیا ہیں وہ چیزیں؟ لگژریز۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے ان کا نفع اسی دنیا میں دے دے گا۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور پھر فرمایا کہ وہم فیہا لا یبخسون، اور تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم کو خسارہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہانی ہو کیا گئی کہ تم ذاکر قلبی بن گئے۔ ذاکر قلبی، اچھا اب یہ بات ان کی تو ہے نہیں جن کی مقدر میں دنیا تھی، کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں تب بھی دنیا ان کے مقدر میں ہے، وہ تو ملے گی ان کو۔ تو یہ دنیا دار کے لیے تو نہیں، یہ تو مومن کے لیے ہے، کیونکہ اچھے اعمال جو اللہ خریدے گا تو مومن کے خریدے گا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، ٹو امپروو کوالٹی آف یور لائف ان دس ورلڈ اینڈ یو گو فار لگژریز آف دا ورلڈ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ وہ جو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے نا ان کا نفع تمہیں اس دنیا میں ہی دے دے گا۔ اب جب نفع اس دنیا میں مل جائے گا ان اعمال کا تو وہ اعمال تو بک گئے، تو آخرت میں تو تہی دامن خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی آپ لوگوں کے سامنے کہ آئے دن لوگ جو ہے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہیں، یہ ہو گیا ہے، دعا کر دیں۔ اب آپ اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھیں کہ میرا آپ کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان اٹھا کر کے بیچ دے ضرورت کا، تو بیچ کر پیسے تو آ گئے، اور اب پھر وہ رونا شروع کر دے کہ وہ میرا سامان چلا گیا، اب میں مشین کیسے لگاؤں گا، ابھی تو گاڑی بھی بک گئی، اب میں ادھر ادھر پیدل گھوم رہا ہوں۔ بھائی بیچ کے تم نے نفع لے لیا نا، نہ بیچتے؟ یہ ایک مثال ہے۔ تو جن لوگوں کا قلب اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے، ذاکر قلبی بن جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے امتحانات آئیں، جو کہ آئیں گے، مشکلات آئیں گی، بغیر آزمائے اللہ نوازتا نہیں، اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تک آزمایا نہ جائے بندہ، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ ویسے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ٹرسٹ کرو، لیکن ٹرسٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا آپ کا۔ بھئی آپ مجھ سے امید رکھ لیں، مجھے ٹرسٹ کرو اندھا دھند، آپ یہ بات اللہ کو بھی تو کہیں، اگر اللہ آپ پر ٹرسٹ کرے یا نہیں کرے۔ اگر اللہ آپ پہ ٹرسٹ کر لے تو میں بھی کر لوں گا۔ تو دنیا کا قاعدہ یہی ہے، اللہ کا بھی قاعدہ ہے کہ جب تک وہ آزمائے گا نہیں، امتحان میں نہیں ڈالے گا، اور پھر دیکھ نہیں لے گا کہ تمہارا دل کہاں ہے، اس وقت تک تم کو وہ آگے نہیں بڑھائے گا۔ دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے، اسکول کالجز میں چلے جائیں تو امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں نا، اس میں جو پاس ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہے۔ تو ذکر قلب چلنے کے بعد اگر تنگی محسوس ہو، رزق میں تنگی آ جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، خاموشی سے اس کو سہنا ہے، بولنا نہیں ہے کچھ،
اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو قلب جاری ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو قلب ہی جاری ہوا ہے نا، بس ولی سمجھنا شروع کر دیتے، بھائی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. پھر بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا. ابھی تو تم داخل ہوئے ہو نا روحانیت میں. ذکر قلب کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے روحانیت کے اعتبار سے. تو اس مقام پر اگر تنگ دستی آئے، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، اور خود بھی اس کی آرزو نہ کریں کہ ہماری جو ہے دنیا کی یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نام بھی چلا جائے اور دنیا کی خواہشات بھی چلی جائیں، اور وہ خواہشات اللہ تک پہنچ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذکر قلب کے عوض تمہاری وہ خواہشات پوری کر دے، اور بس تم اسی میں خوش رہو کہ دیکھو جی اللہ کا کرم ہو گیا اور ذکر بند ہو گیا. یہ ایک اہم نقطہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. TV, bringing light, love, and peace in your life.